السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل حکیم عبدالقادر میں۔ دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے نئے نسخے لے کر آتا رہتا ہوں۔ آج پھر ایک اور نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا نسخہ ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے معجون ثعلب کے فائدے، معجون ثعلب کے بینیفٹ۔ آج ہم جانیں گے کہ معجون ثعلب کن بیماریوں میں کام آتا ہے، کن کن بیماریوں میں یہ کام آتا ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم مکمل جانکاری اس ویڈیو میں لے پائیں گے، اس لیے دوستو ویڈیو میں آپ بنے رہیے، ویڈیو کو بالکل اسکیپ نہ کریں، مکمل دیکھیں، مکمل سنیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک ہمارے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر کر آل پر لا کر کلک کر دیجئے۔ اس سے ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو یعنی آنے والا نسخہ آپ کے پاس فوراً پہنچ جایا کرے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، معجون ثعلب یہ بہت ہی بہترین دوا ہے۔ معجون ثعلب یہ ہمدرد کا بھی ہے اور ریکس کا بھی ہے، بہت ساری کمپنیوں کا ہے۔ آپ کو میں بتلاتا ہوں، آپ کو معجون ثعلب جو سب سے بہترین ہے وہ ہے ہمدرد کمپنی کا ہے۔ دوستو، یہ ان بیماری میں کام آتا ہے جن کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، لنگ میں تناؤ نہیں آتا، نسیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اعضاء تناسل کمزور ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنی بیوی سے، اپنے پارٹنر سے ہم بستری کرتے ہیں تو لنگ کے اندر، اعضاء تناسل کے اندر کمزوری آتی ہے، ڈھیلا پن رہتا ہے یا سخت بھی ہوتا ہے تو جلدی انزال ہو جاتا ہے۔ یہ ان دونوں چیزوں میں بہت ہی زیادہ مفید ہونے والا ہے۔ دوستو، جن بھائیوں کو یہ پریشانی ہے، یہ پرابلم ہے، لنگ کے اندر ڈھیلا پن ہے، پٹھے کمزور پڑ گئے، نسیں کمزور ہو گئی ہیں یا جلدی انزال ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ بہت ہی زیادہ مفید کارآمد دوا ہے۔ آپ کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے۔ دوستو، آپ کو لانا ہے معجون ثعلب ہمدرد، یہ ریکس کمپنی کا، یہ بہت ہی بہترین دوا ہے، بہت بہترین اچھی کمپنی ہے۔ دوستو، یہ کسی بھی دیسی دواخانے سے جہاں پر دیسی دوائی ملتی ہیں آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ آپ کو لانا ہے معجون ثعلب اور آپ کو صبح اور شام دونوں وقت میں آدھا آدھا چمچ تازے پانی سے استعمال کرنا ہے یا دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اگر دودھ نہ ہو تو تازے پانی سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، دودھ آپ کو گرم نہیں لینا، دودھ ٹھنڈا لینا ہے، یعنی گرم کرنے کے بعد ٹھنڈا کر تب آپ اس کو صبح میں نہار منہ لے لیں اور شام کو سوتے وقت آپ آدھا چمچ، جو چمچ رائس کھانے کا یعنی چاول کھانے کا چمچ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، آدھا چمچ شام کو استعمال کریں۔ جب آپ صبح اور شام استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا مکمل کورس 4 ڈبوں کا مکمل کورس کریں، انشاءاللہ آپ کی جو پٹھوں میں کمزوری ہیں، اعضاء تناسل میں کمزوری ہیں یا منی پتلی ہو گئی، یہ آپ کی بالکل شکایت ختم ہو جائے گی۔ اور ہاں دوستو، جب آپ اس کو استعمال کریں تو آپ اپنے پارٹنر سے دور رہیں، یعنی صحبت نہ کریں۔ دوائی مکمل کھانے کے بعد جب آپ اپنے پارٹنر سے ملیں اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں آپ کو کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ دوستو کمنٹ کر کے بتائیں اس میں آپ کو کتنا فائدہ پہنچا ہے، ہماری دواؤں سے کتنا آپ کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور پھر ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اور اگر آپ کوئی نسخے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ضرور اس نسخے کے بارے میں آپ کو ضرور بتلائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر ضرور کر دیجئے، شاید آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی بھائی کے پاس جو اس بیماری میں مبتلا ہو اس کے پاس پہنچ جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے نسخے کے ساتھ۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔